تو سارے صحابہ حاجی. اسی واسطے فرمایا گیا حدیث میں کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں رستہ طے کرو گے ہدایت پا جاؤ. ہر ایک حاجی ہے، ہر ایک مہتدی ہے. گویا وہ شان ہے صحابہ کی کہ من حیث الطبقہ، اگر مقدس کہا ہے کسی طبقے کو قرآن و حدیث نے تو وہ صرف صحابہ کا طبقہ ہے. اوروں میں افراد کی تعریف کی گئی ہے، لیکن طبقے کے طبقے کو مقدس کہنا یہ صرف صحابہ کا طبقہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین مہاجرین ہو یا انصار ہوں، اور پھر جو بعد میں ملتے گئے ان کے ساتھ صحابہ، ان سب کے مجموعے کو کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو طبقے سے راضی اللہ، افراد کا نام نہیں لیا کہ صدیق اکبر سے راضی یا فاروق اعظم سے راضی. بس من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم، مہاجرین اولین ہوں، انصار اولین ہوں یا بعد میں ان کے ساتھ میں لاحق ہونے والے ہوں، سب کو کہا گیا کہ اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو جس طبقے میں کھوٹ ہو طبقے کی حیثیت سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. رضا کا اعلان دلیل ہے کہ طبقے میں کھوٹ نہیں، طبقہ بہت مقدس. پھر رضا کا بھی اعلان کوئی ہنگامی اور وقتی نہیں، یہ رضا مندی کا اعلان کیا گیا قرآن میں، اور قرآن باقی رہنے والا ہے قیامت تک. اس کا حاصل یہ کہ کوئی وقفہ بیچ میں ایسا نہیں گزرے گا کہ اللہ ناراض ہو صحابہ سے. جو رضا ابتدا میں ہے وہی وسط میں، وہی انتہا میں، اور قیامت تک وہ رضا باقی رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی رہے گی. قیامت کے بعد بھی قرآن اسی طرح موجود. حدیث میں ہے کہ جنت میں کہا جائے گا حافظ سے کہ رتل ورتق، قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا جہاں تک تیری طاقت میں ہے، درجات کماتا جا جنت. تو وہاں بھی تلاوت ذریعہ بنے گی ترقیات کا. تو قرآن قیامت تک ختم نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی قرآن کا دور حکومت ہے. جنت میں بھی قرآن ذریعہ ترقی بنتا جائے. اور جب تک قرآن ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا نعرہ موجود، تو مطلب یہ نکلا کہ اب جب کہ یہ صحابہ موجود ہیں اب بھی ہم ان سے راضی، ان کی وفات کے بعد بھی ان سے راضی، قیامت میں بھی ہم ان سے راضی، اس کے بعد جنت میں بھی راضی، یعنی ابد الآباد تک راضی. جس طبقے کے بارے میں رضا کا اعلان کیا جائے کہ علی الاطلاق ہم ان سے راضی اور وہ علی الاطلاق ہم سے راضی، وہ طبقہ یقیناً بحیثیت طبقے کے مقدس ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دو فرد مقدس ہے باقی میں معاذ اللہ کی کھوٹ ہے، پورا طبقہ مقدس. پھر یہ کہ کتب سابقہ میں حضور کے صحابہ کی شانیں بیان کی گئی، تورات میں بیان کی گئی، انجیل میں. حدیث میں ہے کہ صحابہ کی شان اور صفات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اور کہا کہ اے پروردگار یہ امت مجھے عطا کر دی. فرما دیا کہ یہ امت محمد، فرما دیا کہ یہ امت محمد. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر اس امت ہی میں مجھے داخل کر دی. تو گویا ایسی شان فرمائی گئی کہ انبیاء نے تمنائیں کی کہ اس امت کے ذیل میں ہمیں شمار کر لیا جائے. تو سب سے زیادہ مقدس طبقہ اس امت میں صحابہ کا ہے. اس کا حاصل یہ نکلا کہ کتب سابقہ میں بھی شہادت دی گئی اس طبقے کے مقدس ہونے کی، اور قرآن میں بھی شہادت دی گئی. تو ازل سے ان کا تقدس چلا اور ابد تک چلتا رہا. تو اول سے لے کر اخیر تک یہ طبقہ مقدس. تو اور طبقات کے تو افراد کو کہا گیا ہے نام دے کر یا بلا نام سے، اور اس پورے طبقے کی تقدیس کر دی گئی. پھر اس طبقے کے مختلف حصوں کا نام لے لے کر الگ قرآن کریم نے تقدیس کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے کہ جن سے آپ نے بیعت لی ہے شجرۃ الرضوان، حدیبیہ میں بیٹھ کر بیعت لی، ان سے اللہ راضی. وہ 1500 کے قریب صحابہ ہیں. تو ایک صنف بتلائی گئی، اس سے پھر رضا کا اعلان کیا. تو مجموعے سے رضا کا اعلان
اس کے اصناف سے رضا کا اعلان، اصحاب بدر ان سے رضا کا اعلان، اصحاب حدیبیہ ان سے رضامندی کا اعلان، اصحاب احد ان سے رضامندی کا اعلان، تو مجموعے سے الگ، ان کی قسموں سے الگ، تو پورے صحابہ رضا کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پورے صحابہ کی تقدیس اور تقدس کا اعتراف کر رہا ہے قرآن کریم، شہادت دے رہا ہے، اللہ کی شہادت ہے کہ جو اٹل ہے اور مضبوط ترین شہادت ہے، تو بحیثیت طبقے کے مقدس قرار دے دیا گیا اس کا طبقے صحابہ۔ پھر ان کے اعمال کی تقدیس الگ کی گئی، ان کے اخلاق کی تقدیس الگ کی گئی، ان کے مقامات کو مقدس الگ بتلایا گیا۔ ایک موقع پر فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ ساتھ ہیں اللہ کے رسول کو، ان کی شان یہ ہے کہ کفر پر شدید ہے اور ایمان کے بارے میں اور مومن کے بارے میں رحیم اور رقیق القلب۔ یہ ان کے مقامات کو سراہا گیا کہ ان کے قلبی مقامات میں سے بڑا مقام یہ ہے کہ ایمان کے اوپر اٹل اور مضبوط، اور کفر کے بارے میں نہایت شدید۔ کفر کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جزیہ بھی آ جائے تو وہ جھک نہیں سکتے اس کے سامنے، ہر چیز کو رد کریں گے کفر کی، وہ کسی چیز سے رضامندی کا اعلان نہیں کر سکتے کفر کی۔ یہ ان کے قلبی مقامات کو سراہا گیا۔ آگے فرمایا گیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو قلبی حالات ہیں، اور عمل کیا ہے کہ جب دیکھو تو رکوع میں اور سجود، تراہم رکعا سجدا، ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی رضا کو اور اس کے فضل کو، جب دیکھو طاعت میں عبادت میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب کوئی ظرف بھر جاتا ہے تو بھر کر چھلکنے لگتا ہے، وہ شے اوپر آ جاتی ہے اس کے، تو اس درجہ ایمان بھر چکا ہے ان کے قلوب میں کہ چھلک کر ان کی پیشانیوں پر نمایاں ہو گیا، سجدے کے ٹیکے ان کی پیشانیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس سے دیکھ کر ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ان کی پیشانی ہر وقت اللہ کے آگے جھکی رہتی ہے، ہر وقت یہ ناک رگڑتے ہیں حق تعالیٰ کے سامنے۔ تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے ہیں سجدے، جو عمل ان کا یہ ہے، مقامات ان کے یہ ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی شانیں انجیل اور تورات میں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی پہلے سے انبیاء بھی انہیں سراہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو انبیاء نے الگ ان کو سراہا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سراہا، حق تعالیٰ نے قرآن میں الگ سراہا، اور دوامی رضا کا اعلان کر دیا۔ وہ طبقہ یقیناً کھوٹ سے بری، نیتوں کی خرابی سے بری، اجتہادی کوئی غلطی خطا ہوتا ہے وہ ہو سکتی ہے، تو خطا اجتہادی انبیاء سے بھی ممکن ہے، وہ فکری خطا ہوتی ہے، اس کو معصیت نہیں کہتے۔ فرق اتنا ہے کہ نبی اگر خطا اجتہادی کرتے ہیں تو حق تعالیٰ فوراً انہیں ثواب پہ پہنچا دیتے ہیں، غیر نبی اگر خطا اجتہادی کرے وہ باقی رہ سکتا ہے، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ ثواب پہ آئے، مگر اس کی خطا پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فکر کی خطا ہوتی ہے، نیت اور ارادے کی خطا نہیں ہوتی، صورت عمل کی ہوتی ہے، نیت کی نہیں ہوتی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نیتیں پاک اور مقدس۔ اسی طرح سے صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ عمل بھی پاک، قلبی مقامات بھی پاک، تو کوئی کھوٹ نہیں ہے، نیتیں بھی مقدس ہیں، ارادے بھی مقدس ہیں۔ فکری طور پر کوئی خطا واقع ہو، اجتہادی واقع ہو خطا، یہ بڑے سے بڑے کے ساتھ لگی بھی ہے، یہ کوئی معصیت نہیں، کوئی برائی نہیں، اس سے تو زیادہ سے زیادہ مخلوقیت ثابت ہوتی ہے۔ علم الہی ہے کہ جو ہر قسم کے خطا سے بری، لیکن مخلوق کے علم میں ممکن ہے خطا کا آ جانا، تو مخلوق ہونا تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ملائکہ بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، اولیاء بھی مخلوق ہیں، تو مخلوق ہونا عیب نہیں ہے۔ تو اتنا تو ہے کہ بے شک وہ مخلوق، لیکن مخلوق ہونے کے بعد ظاہر و باطن، قلب و قالب ان کا مقدس۔ ممکن تھا کہ کوئی یوں کہتا کہ دلوں کے اندر ہوگی خرابی ہے تو ظاہری اعمال، تو قرآن کریم نے اس کا بھی رد کر دیا
فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے پہلے ہی امتحان کر لیا تھا ان کے قلوب کو، تقوی کے معیار پر جانچ لیا تھا، وہ پختہ نکلے۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب بزرگ ہیں، مقدس ہیں، رشد و ہدایت لیے ہوئے، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے ان پر فضل ہے، اس کی بڑی نعمت ہے۔ تو قلب کو الگ سراہا گیا، قالب کو الگ، قلبی مقامات کو الگ، قالب کے افعال کو الگ، طبقے کو الگ۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ متقن، پاک باز اور مقدس۔ امت میں بڑے سے بڑا کوئی قطب، شیخ، ولی کامل گزرے مگر صحابیت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی جو رفعت مقام ہے وہ بڑے سے بڑے قطب اور غوث کو نصیب نہیں، اس واسطے کے صحابی وہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گوشت خریدنے کے لیے بھیجتے خادم، تو جب وہ لے کر آتا تو گوشت کی بوٹیاں مل لیتے تھے کہ 6 آنی چاہیے تھی، مثلا بوٹیاں 1 پیسے میں، تو 6 لا ہے یا 5 لیا ہے۔ تو خادم کہتا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں؟ فرمایا اعتماد ہے، اپنے قلب کی تسکین کے لیے اور تیری ساتھ حسن ظن باقی رکھنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، گن لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ خادم دھوکہ کرتا ہے اور یہ کم لے کر آتا ہے، پیسے آپ سے زیادہ لے جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ خادم اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں پورا پورا لے کر آؤں، کا وہ غلط نام لیتا ہے، غلط حلف اٹھاتا ہے، وہ کم مال لے کر آتا ہے، دھوکہ دیتا ہے آپ۔ فرمایا کہ من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہ، جو اللہ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دے گا ہم ضرور اس کے دھوکے میں آئیں گے، اللہ کے نام کو نہیں ہم جھٹلا سکتے۔ اس کا تعلق عظمت سے، جب اس درجہ عظمت پیدا ہو جائے اللہ کے نام کی کہ آنکھ بھی بیکار اس کے سامنے، کان بھی بیکار، باتیں بھی بیکار، اللہ ہی اللہ سامنے، وہ ہے حقیقی معنی میں مقام قلب کا، مقام تفویض کا اور اسلام کا۔ یہ مقام حضرات صحابہ کو دیا گیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور تزکیے، علم کے ذریعے آپ نے مسائل بتلائے، تزکیے کے ذریعے سے قلوب کا رستہ سیدھا کیا۔